بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کے معزز ناظرین و سامعین کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش اور شیطان کا حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو پھسلانا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ذکر کریں گے جنت کے لباس سے محروم ہونا اور بدن کو پتوں سے چھپانا، حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا زمین پر اترنا۔ جب شیطان نے فریب کے ساتھ قسم کھائی تو حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کی قسم پر یقین کر لیا اور میوہ چکھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پس جب چکھا درخت کا میوہ ظاہر ہو گئے واسطے ان کے شرمگاہ ان کے۔ پہلے تو نوری لباس پہنا ہوا تھا، ایک دوسرے کے بدن نظر نہ آتے تھے، جب کپڑے اتر گئے تو پھر ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئے۔ پھر جنت کے درختوں کے پتوں سے بدن کو چھپانے لگے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور شروع کیا اپنے بدنوں پر جنت کے درخت کے پتے جوڑنے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ درخت انجیر کا تھا جس سے اپنا بدن چھپا رہے تھے اور بدحواسی کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد طویل تھا اور سر کے بال لمبے اور گھنے تھے، ایک درخت کے ساتھ الجھ گئے، کہنے لگے مجھے چھوڑ۔ درخت فوراً بول اٹھا کہ میں نہ چھوڑوں گا۔ پھر رب العزت کی طرف سے آواز آئی کہ اے آدم، کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب، میں تجھ سے حیا کر رہا ہوں کیونکہ میں برہنہ ہو گیا ہوں۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ اے آدم، میں نے تم کو جنت بخش دی تھی، صرف ایک درخت سے منع کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب، تیری عزت کی قسم، میرے تو گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ تیری قسم کھا کر کوئی جھوٹ بولے گا۔ خداوند کریم نے فرمایا اب تم کو زمین پر اتاروں گا، جیسا کہ فرمان ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا، کہہ دیا ہم نے اتر جاؤ زمین میں، وہاں ٹھہرو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک، یعنی موت تک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام عصر کے بعد سورج کے غروب تک ایک ساعت ہی جنت میں رہے، اور حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 9ویں یا 10ویں ساعت حضرت آدم علیہ السلام کا اخراج ہوا، اور ان کے ساتھ ایک شاخ تھی جنت کے درختوں کی، اور جنت کے درخت کا تاج سر پر تھا اور حجر اسود بھی ساتھ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے وہنا شہر میں اترے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سخت پریشان تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اذان دی، تو اذان میں جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنا تو آپ علیہ السلام کو بڑی تسلی ہو گئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اتریں اور ابلیس بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر سیستان میں پھینکا گیا، اور سانپ اصفہان میں۔ بعض روایت میں ہے کہ مور بھی تھا جو کابل میں اتارا گیا، اس لیے کہ بعض روایت میں ہے سانپ اور مور بھی شیطان کے داخلے میں شامل تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے ہاتھ گھٹنوں پر تھے اور سر جھکا ہوا تھا، اور ابلیس نے انگلیوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی تھیں اور آسمان کی طرف نظر جمائی ہوئی تھی۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جب میں نے تم کو اس درخت سے منع کیا تھا تو پھر کیوں کھایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب، مجھے حوا نے مشورہ دیا تھا۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ میں نے حوا کو حمل کے زمانے کی سختی، درد و تکلیف اور وضع حمل کے وقت کا درد و کرب اور ولادت کے وقت کی تکلیف، یہ سب مصیبتیں دوں گا، اور حیض کی آلودگی اور خاوند کے حکم میں رہنا اور اس کی تابعداری کرنا۔ پھر بی بی حوا علیہ السلام کا آدم علیہ السلام سے جدا ہونا اور اس گناہ کو دنیا میں مشہور کرنا، رنج و غم، محنت و مشقت سے گزار کرنا، یہ سب ایک بھول کی شامت ہیں۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ آدم، میں نے تجھے کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے
فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ہم نے کہہ دیا کہ آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا کہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نکال نہ دے، پھر تم پر مشقت پڑ جائے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ان معلومات کو اپنے دوستوں تک پہنچانے کے لیے شیئر کا آپشن استعمال کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔